آج جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں ہماری اقبال شناسی کی 852ویں نشست ہے اور اسے آپ کے جانے پہچانے اسکالر اقبالیات جناب مستر مجاز صاحب مخاطب فرما رہے ہیں۔ یہ بعد نماز عصر مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے اور انہوں نے اپنا وہ سلسلہ زبور عجم علامہ اقبال کا جو مجموعہ کلام ہے اس کے لیے جاری رکھا ہے اور اس میں وہ اب تک کافی ان کا خطاب مکمل ہوا ہے اور ابھی بھی باقی ہے، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضرات، آپ کو اس بات کی آپ کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب مستر مجاز صاحب ان 852ویں نشستوں میں شاید میرا خیال ہے 150 نشستیں تو مخاطب کر چکے ہیں اور آپ یہ بھی واقف ہیں، اس سے بھی واقف ہیں کہ وہ بہت ہی بڑے اسکالر ہیں، کیونکہ انہوں نے اقبال کے کلام کا فارسی ترجمہ اردو میں کیا ہے اور اقبال کے کلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 60% تقریباً فارسی میں ہے اور اب وہ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کی بین الاقوامی اہمیت ہے اور انہیں غالب اکیڈمی ایوارڈز سے نوازا گیا ابھی حال میں۔ تو بہرحال مجھے چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنا ہی ہے کہ شاید شب معراج کی وجہ سے آج ہمارے سامعین کی تعداد پوری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو خطاب ہوگا حسب معمول اور آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ معراج کے موقع پر کے تعلق سے بھی اقبال نے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ خبر ملی ہے کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، خبر ملی ہے کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد۔ تو بشر کو اور انسان کو انہوں نے ہر جگہ بہت بڑا مقام دیا ہے اور کسی نہ کسی طور سے انسان کی عظمت کا راگ الاپا ہے۔ تو آج کے موقع پہ مجھے اور بھی کچھ ہیں، شاید مگر فی الوقت مجھے یہی یاد آیا ہے۔ تو ہم یہ اقبال کی مشہور و معروف کتاب زبور عجم پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں اقبال نے خود اہمیت کا اظہار کیا ہے کتاب۔ چنانچہ جاوید نامے میں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، قرآن نیم شبی بے نوائے راز، تو اس کو انہوں نے ایک نوائے راز کہا ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
مگر اس کے ساتھ وہ اتنی ہی بکٹ بھی ہے۔ دوسری جو کتابیں اقبال کی اس میں انہوں نے بہت ہی مسائل، دنیاوی مسائل سے بحث کی ہے۔ اس میں بھی ایسی نظمیں ملتی ہیں جس میں ان کا جو حزب دستور ہے وہ قوم کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ تو اب وہ قوم کو غنچۂ خابیدہ کے شاعرانہ اظہار سے قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ ایک ایسا غنچہ کلی جو کھوئی ہوئی، سوئی ہوئی ہے، اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ایک نظم ہے یہ زبور اعظم میں، جس میں وہ جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہی بند ہے، دیکھیے، اے غنچۂ خوابیدہ چون نرگس نگراں خیز۔ کہتے ہیں کہ اے سوئے ہوئے غنچے یا اے سوئی ہوئی کلی، جو نرگس نگراں خیز، نرگس کا پودا، نرگس کا پھول جو ہے وہ آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نرگس کی طرح نگراں بن جا اور دیکھ، اے غنچۂ خوابیدہ جو نرگس نگراں خیز، نرگس کی طرح دیکھ۔ کہتے ہیں کہ دیکھنے پہ اصرار ہے تاکہ تم باخبر ہو۔ کاشانہ ماں رفت بتاراج غماں خیز، ہمارا کاشانہ، ہمارا گھر، ہمارا سماج، ہر چیز غموں سے تاراج ہو گیا ہے۔ ہم پر اتنے غم پڑے ہیں، اب آج کل تو غموں میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ تو کاشانہ ماں رفت بتاراج غماں خیز، غموں سے جو تاراج ہو گیا ہے ہمارا کاشانہ، اس کو دیکھ اور اٹھ، خیز یعنی اٹھ، از نالے مرغِ چمن از بانگ اذاں خیز۔ کہتے ہیں کہ اس مرغ کی اذاں سے اٹھ، نالے مرغِ چمن، مرغِ چمن کی جو ان کا نالہ ہے، نالہ زنی ہے، اور بانگ اذاں سے اٹھ۔ اذاں بہت، بلکہ ایک اور نظم ہے اذاں پر، تو وہ اذاں ہوشیار کرنے کے لیے ہے۔ دن میں 5 وقت جگایا جاتا ہے تاکہ دنیا کے کاموں میں جو کھوئے ہوئے ہیں انسان وہ جاگیں اور جو ان کے فرائض ہیں وہ پورا کریں۔ محض اذاں کے لیے نہیں جگایا جاتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جاگیں۔ نماز تو ہے ہی ہے، اور بھی زندگی کے اور بھی کچھ فرائض ہیں اس کے لیے۔ از نالے مرغِ چمن از بانگ اذاں خیز، از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز۔ ابھی دیکھیے کیسا مصرع دیا ہے، یعنی آتش نفس، جن کے سانسوں میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں۔ از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز، آتش نفسوں کی جو گرمی ہے اس سے اٹھ۔ 4 چیزوں کو گنایا ہے جو نرگس، غنچۂ خوابیدہ نرگس کی طرح دیکھ۔ اب دیکھیے، چونکہ چمن کا ماحول انہوں نے تیار کیا ہے تو پوری اس کی علامتیں اس میں انہوں نے چمنی کی ہیں۔ غنچۂ خوابیدہ، نرگس،
نالے مرغ چمن، یہ تمام چیزیں پھر اس کے ساتھ اس کے توڑ کے لیے، اس کے برابر کے لیے لاتے ہیں ہنگامہ آتش نفساں۔ آتش نفساں سے مراد ایسے لوگ جن کی سانسوں میں آگ بھری ہوئی ہے، جذبے کی، ذوق کی۔ از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز، اس کے بعد دیکھیے یہ ریپیٹ ہوتا ہے مصرع ہر جگہ، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ اب یہ مصرع برابر ریپیٹ کر رہے ہیں ہر بند کے بعد، آپ دیکھیں گے کہ تم ایک بڑی گہری نیند میں ہو۔ خواب گراں مانے گہری نیند، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب صبح کی طرف جب اٹھنا ہے تو پھر صبح ہے، صبح کی علامت ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ صبح کی منظر کشی کرتے ہیں۔ خورشید کے پیرایا بسیمائے سحر بست، اور جب صبح ہوتی ہے تو سورج نکلتا ہے، تو اس لیے خورشید کی علامت لے لیجیے، خورشید کے پیرایا بسیمائے سحر بست، کہ اس خورشید نے اپنا پیرایا سحر کی پیشانی پر روشن کر لیا۔ خورشید نے اپنی چمک دمک صبح کی پیشانی پر لکھ دی ہے۔ آویز بگوشی سحر از خون جگر بس، اب اس نے سحر کے کان میں آویزہ ڈال دیا ہے۔ آویزہ بگوشی سحر کے کان میں ایک آویزہ کا ہے، کاہے کا ڈالا ہے؟ از خون جگر بس، خون جگر سے اپنا آویزہ اس نے روشن کر دیا ہے۔ از دشت جبل قافلہ وقت سفر بس، صبح ہوتی ہے تو قافلے اپنے نکلتے ہیں۔ قافلے پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب تو بدل گیا ہے۔ از دشت جبل قافلہ رخت سفر بس، قافلوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ دشت و جب سے، دشت میں یا پہاڑوں سے دشت سے ہوتا ہوا اب قافلہ نکل پڑا ہے۔ اے چشم جہاں بھی بتماشائے جہاں خیز، اب دیکھیے تین مصرے وہ لاتے ہیں، چوتھا مصرع وہ لا رہے ہیں جو اس سے پہلے آیا تھا۔ از گرمی ہنگامہ آتش نفساں خیز، میں کہتے ہیں اے چشم جہاں بھی بتماشائے جہاں خیز، اے دنیا کو دیکھنے والی آنکھ، دنیا کے تماشے کے لیے اٹھ۔ اے چشم جہاں بھی بتماشائے جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گہری نیند سے اٹھ۔ خاور ہم مانند غبار سر راہیست، اب دیکھیے خاور جو ہے، خاور تو ایک سورج کے معنوں میں ہے، مگر یہاں خاور مشرق کے معنوں میں، عالم مشرق ایسٹ دو ہے نا، ایک ایسٹ ہے ایک ویسٹ ہے، ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ تو مشرق کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ خاور ہما مانند غبار سر راہیست، ہمارا جو مشرق کا یعنی جو مشرقی ممالک ہیں، ہندوستان ہے، چین ہے، مڈل ایسٹ ہے، یہ جو پورے یہ سب مشرقی ممالک کہلاتے ہیں۔ خاور ہما مانند غبار سر رائے، لیکن یہ جو ہمارا مشرق ہے، اقصائے مشرق جو ہیں، یہ اتنے سارے جو ممالک ہیں، یعنی کہہ لیجئے کہ جاپان سے لے کر ادھر تک، عربستان تک، افریقہ کے شمالی حصے تک، یہ پورا خاور ہے، اس کو خاور کہہ رہے ہوں۔ خاور ہما مانند غبار، لیکن اس کی حیثیت کے غبار سر راہ ہے، ایک راستے کا غبار بنا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی۔ آج کل تو اور بری حالت ہے۔ اس وقت کہا تھا اقبال نے، اب اگر وہ موجودہ منظر دیکھتے تو میں سمجھتا ہوں ان کے قلب ہی میں حملہ ہو جاتا۔ خاور ہما مانند غبار سر راہیست، خاور جو ہے یعنی ہمارا جو مشرقی ممالک ہیں،
وہ غبار سر راہ بنے ہوئے ہیں، ایک اڑتا ہوا غبار ہے راستے کا. یک نالہ خاموش اثر باخت آہست، ایک خاموش نالہ ہے، یعنی اتنا نالہ بھی نہیں ہے کہ طاقت بھی نہیں ہے مشرق میں کہ وہ آواز نکال سکے. اس لیے دیکھیے کتنی اچھی اصطلاح استعمال کی، ترکیب بنائی ہے، نالہ خاموش. خاور جو ہے یعنی مشرق ممالک جو ہیں ان کی حیثیت ایک نالہ خاموش کی ہے، بس دم گھٹ رہا ہے اور بس اسی حالت میں ہے. ایک نالہ خاموش اثر باخت آہست، یا ترکیب بنائیے دیکھیے، اثر باخت آہ، ایک آہ جس نے اپنی تاثیر کو، اپنے اثر کو تباہ کر لیا ہے، اثر باختہ ہے، یعنی اس میں اثر ہی باقی نہیں رہا، اثر باختہ ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں عزت باختہ کہتے ہیں، دیکھیے جیسے اپنی عزت لٹا دی. تو اسی طرح یہ مشرق کا بھی یہی حال ہے، ایک نالے خاموش ہے اور اس کی حیثیت اثر باختہ ایک آہ ہے، ایک ایسی آہ ہے جس میں کوئی اثر نہیں. ہر ذرہ یہاں گرا خردہ نگاہست، اور اس خاک کا یعنی مشرق کی خاک کا، خاور کی خاک کا، اس خاک کا ہر ذرہ گرا خردہ نگاہست، ایک نگاہ گرا خرد ہے، گرہ پڑی ہوئی ہے، نگاہ میں گرہ پڑی ہوئی ہے. نگاہ خردہ ایک نگاہ ہے، ہر ذرہ یہ خاک، اس خاک کا ہر ذرہ گرہ خردہ نگاہ ہے. اب چونکہ انہوں نے شروع میں خاورہ کا ذکر کیا ہے نا، خاور کا ذکر کیا پہلے ہی مصرے میں دیکھیے آپ، خاور ہم مانند غبار سر راہ، تو اس لیے اب غبار کی اور اس کی خاور کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں از ہند و سمرقند و عراق و ہمداں خیز. مشرقی ممالک کے باضابطہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہندوستان کا ہی نام لیتے ہیں، از ہند و سمرقند و عراق و ہمداں خیز از خواب گراں خیز از خواب گراں خیز. ہند تو جاگ گیا، کم سے کم اس نے آزادی حاصل کی، لیکن اب جو حالت ہے سمرقند و عراق و ہمداں کی، وہ ہماری نظروں کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ ہند و سمرقند و عراق و ہمداں خیز از خواب گراں خواب. عراق کا نام لیا ہے، دیکھیے آپ، عراق کی تو بڑی تباہی آئی ہے، ہماری نظروں کے سامنے آئی ہے. پورا لیبیا سے لے کے سیریا تک جو 5-7 ممالک ہیں، صرف خاک اور خون میں اٹے ہوئے ہیں، اور اپنے لوگوں کے ہاتھوں. اسرائیل وغیرہ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی. سازش تو اسرائیلی کی ہو سکتی ہے، مغربی ممالک کی سازش ہے، مرتبہ تو یہی ممالک ہو رہی ہیں. ہند محفوظ ہے، ہندوستان محفوظ ہے. باقی تو آپ دیکھ لیجیے خود ہمارے پڑوس میں کیا نقشہ ہے، اور اس سے آگے بڑھتے جائیے. سعودی عرب میں تو کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی، کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے تھے یہ لوگ. آج دیکھیے یمن سے کس طرح نبرآز میں 6 مہینے شاید ہو چکے ہیں، تباہی اور بربادی کے غار میں مبتلا ہے، اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اب ان کی خواہش تھی کہ ایسا ہو، مگر اس کا الٹا ہو گیا اتفاق سے. از ہند و سمرقند و عراق و ہمداں خیز از خواب گراں خیز از خواب گراں خیز. اب اس کے بعد کہتے ہیں، اب دریا کی علامت کو استعمال کرتے ہیں. دریائے تو دریاست کے آسودت و صحراست، تیرا دریا ایسا دریا ہے جو صحرا کی طرح آسودہ ہے. صحرا جو ہوتا ہے وہ بالکل آسودہ ہوتا ہے. کبھی کوئی ریت کا طوفان آتا ہے تو اس میں کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن دریا میں یہ ہوتا ہے کہ دریا میں ہر وقت موجیں مارتی رہتی ہیں، ہر وقت ہلچل رہتی ہے دریا میں. تو جتنا اچھا استعمال کیا دیکھیے، دریائے تو دریاست کے آسودت و صحراست، تیرا دریا ایسا دریا ہے جو صحرا کی طرح آسودہ ہے.
صحرا میں کوئی جنبش نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کبھی کوئی طوفان آ جائے. دریائے تو دریاس کے آسودہ تو صحراس. اس کے بعد اور مزید تشریح کر رہے ہیں. دریائے تو دریاس کے افزون شد و کاست. تیرا دریا ایسا دریا ہے جو نہ افزون ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے نہ کاستن معنی کم ہونا. فضو شدن بڑھنا اور کاستن کم ہونا. دریائے تو دریاس کے افزو نہ شد و کاست. افزو تو خیر ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے روز افزو وغیرہ. تو نہ افزو ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے. ایک ایسا دریا ہے تیرا صحرا کی طرح خابیدہ ہے, کوئی اس میں حرکت نہیں ہے. قوم کو دریا کی علامت کے طور پہ پیش کر رہا ہے. تیری اس قوم کا یہ حال ہے کہ ایسا صحرا کی طرح آسودہ ہے, نہ افزو ہے نہ کاست, نہ کاستگی ہے نہ کمی ہے نہ بیشی ہے. بیگانے آشوب نہنگست چھ دریاست. یہ دریا بھی کیا دریا ہے جو بیگانے آشوب نہنگ ہے. آشوب یعنی طوفان, نہنگ مانے مگرمچھ. تو تیرے دریا میں نہ آشوب ہے کسی قسم کا, نہ کوئی نہنگ ہے زندگی کا ثبوت دے. السینے چاکش صفت موج رواں خیز. کہتے ہیں دریا کے سینے چاک سے موج رواں کی صورت اٹھ. السینے چاکش صفت موج رواں خیز. اصحاب گراں خواب گراں خواب گراں خیز. اصحاب گراں خیز. یہ نقطہ کشائندہ اسرار نہانست. اب میں ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں ایک نقطہ ہے میرے پاس جو اسرار نہاں کا کشائندہ ہے, یعنی کھولنے والا ہے. چھپے ہوئے رازوں کو, پوشیدہ رازوں کو جو کھولتا ہے. ایک ایسا نقطہ ہے میرے پاس, میں بیان کرتا ہوں, سنو. یہ نقطہ کشائندہ اسرار نہانست. یہ ایک نقطہ جو اسرار نہاں یعنی پوشیدہ رازوں کو کھولتا ہے. کشائندہ کھولنے والا ہے. کیا ہے؟ تن زندہ و جان زندہ ز ربط تن و جانست. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ تن زندہ ہے اور جان زندہ ہے, تو ربط تن و جان سے زندہ ہے. صرف تن ہے اور اس میں جان نہیں ہے تو مردہ ہے. جی کہتا ہے کہ تن زندہ اور جان زندہ, اور جان بھی اگر زندہ ہے, تن اگر نہیں ہے تو پھر جان کی کیا حیثیت ہے؟ جان اور تن جب ملتے ہیں تو تب وہ زندہ ایک آدمی بنتا ہے, فرد بنتا ہے, شخص بنتا ہے. تن زندہ و جان زندہ سے ربطے تن جانست. اب اس کی تشریح میں کہتے ہیں ملکست تن خاکیو این روح روانست. دین روح روانست. کہتے ہیں کہ ملک جو تن خاکی جو ہے تیرا وہ ملک ہے, اور دین جو ہے وہ اس کی روح رواں. تن زندہ و جان زندہ سے ربطے تن و جانست. تن و جان میں جو ربط پیدا ہوگا تو ایک شخصیت بنے گی. تن زندہ و جان زندہ سے ربطے تن و جانست. ملکست تن خاکی و دی روح روانست. وہ کہتا ہے کہ ملک جو ہے یہ جسم ہے اور دین اس کی روح ہے. تو اقبال جو ہے ایک ایسے معاشرے کے قیام کے متمنی رہے ہیں کہ اس میں کہ دین اس کا روح رواں رہے. ملکست تن زندہ و جان زندہ ملکست تن خاکی و دین روح روانست. دین جو ہے وہ روح رواں ہے, زندہ روح. اب وہ کہتے ہیں دیکھیے با خرقہ و سجاد و شمشیر و سناخیس. اصحاب گرام خواب گرام خواب گرام پیش. اصحاب وہ کہتے ہیں کہ خرقہ و سجادہ بھی ہونا چاہیے. خرقہ و سجادہ دین کی علامت ہے, اور شمشیر و سینہ جو ہے ملک کی. ملک گیری تو آپ کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس شمشیر و سینہ نہ ہو.
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ با خرقہ و سجادہ و شمشیر و سنا خیز، محض شمشیر و سنا نہیں، اور محض خرقہ و سجادہ بھی نہیں، خرقہ و سجادہ کا اور شمشیر و سنا کا ہم آمیز ہونا چاہیے، تب تم میں جان پیدا ہوگی۔ از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اب تم کیا ہیں، تم کیا ہو، تمہاری قوم کی حیثیت کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناموس ازل را تو امینی، تو امینی، ازل کا جو ناموس ہے، ازل کی جو ناموس ہے اس کے امین ہو تو تم ہو۔ ناموس ازل را تو امینی، تو امینی، دارائے جہاں را تو یساری تو یمینی، دارائے جہاں ہے تو سوری دارائے جہاں، تو دارائے جہاں ہے، جہانوں کا بادشاہ ہے جہاں کا، تو یسار اور یمین جنگ میں ہوتا ہے نا، ایک قلب ہوتا ہے تو یسار ہوتا ہے، یمین ہوتا ہے، تو کہتا ہے تو یسار بھی تو ہے، یمین بھی تو ہے، تو دارائے جہاں ہے جس کا یسار و یمین بھی تو ہے، اے بندے خاکی تو زمانی تو زمینی، تو ہے تو ایک بندے خاکی، لیکن تیرا حکم زمان و زمین پہ چلتا ہے، تو زمانی تو زمینی۔ اب آپ دیکھیے زمینی جو ہے وہ مادہ ہے اور زمان جو ہے غیر مادہ ہے۔ اے بندے خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبائے یقین درکش و از دیر گما خیز۔ صحبائے یقین، یقین کی صحبہ پی، یقین کی شراب پی، و از دیر گما خیز، اور گمان کی یعنی شک کی، شبے کی، گمان کے دیر سے آ جائے۔ گما کے لیے دیر کا لفظ استعمال کر رہے لکھیے آپ، صحبائے یقین درکش و از دیر گما خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ آخر بند پہ آئے ہیں، اس میں وہ ان کے اقبال کے زندگی میں تو یہ نقشہ نہیں تھا جو اب ہے۔ دیکھیے آپ، وہ کہتے ہیں فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، افرنگ سے اور اس کی دلاویزی سے فریاد ہے۔ عالم ہم ویرانہ ز چنگیزی افرنگ، افرنگ کی چنگیزی سے سارا عالم ویرانہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، آج جو ہے، جب اقبال نے یہ نظم لکھی تھی اس وقت نہیں یہ عالم اتنا بڑا ویرانہ نہیں بنا تھا، دوسری چنگیزی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ اقبال کا تو انتقال ہو گیا تھا 1938 میں، ہاں 38 جبکہ دوسری جنگ شریف ہوئی 39 سے، 39 to 42 رہی، 5 ہاں افرنگ مانے مغرب، پوری مغربی اقوام کے لیے انہوں نے افرنگ کا ہی لفظ استعمال کیا ہے۔ فرانس ہو یا برطانیہ ہو، جتنے ہیں اقوام یورپ کی، امریکہ اس وقت اتنا نہیں ہوا تھا، بعد میں ہوا، مگر وہی مغرب میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عالم ہم ابیران ز چنگیزی افرنگ، اب جو چنگیزی ہو رہی ہے وہ اس وقت نہیں تھی، اقبال کے وقت، صرف ان کی چشم جہاں بھی دیکھ رہی تھی۔ کہتا ہے، اقبال نے خود کہا ہے، کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں آنے والے دور کی دھلی سی ایک تصویر دے۔ ٹھیک ہے اقبال کہ میرے افکار میں میرے آنے والے دور کی تصویر دیکھیے۔ تصویر اقبال نے جو کہی تھی، یہ تو ان کے یعنی ان کے انتقال سے ہی بہت پہلے کی نظم ہے، یہ 10 سال پہلے کی تقریباً، جب وہ کہہ رہے ہیں فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ،
عالم ہم ویران جنگیزی افرنگ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز اصحاب گرم خواب گرم خواب گرم خیز اصحاب گرم خیز۔ اب معمار حرم اٹھنے کے بجائے کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیے سعودی عرب جو شروع سے بلکہ کہنا چاہیے کہ ایڈوینٹ آف اسلام کے بعد سے کبھی کوئی اتنا بڑا خون خرابہ نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ یمن کا ایک بہانہ بنا کر ان لوگوں نے کئی مہینے سے 6 مہینے سے شاید دیکھیے اب ایک تباہی مچا دی۔ ادھر لیبیا میں ہو رہا ہے، ادھر مصر میں جو ہو رہا ہے، مصر میں تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کا نمائندہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، سیریا کی تو اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ تو پورا عالم مشرق بدترین تباہی سے گزر رہا ہے۔ 40 لاکھ لوگ ترک مقام کر چکے ہیں اور یورپ میں جا رہے ہیں۔ یورپ کے لوگ گھسنے نہیں دے رہے ان لوگوں کو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ٹی وی پہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت تفصیل سے بتا رہا ہے الجزائر میں خاص طور پہ اور پھر BBC میں کہ یہ جو بچے اور عورتیں رہ گئے، مرد سارے ختم ہو چکے ہیں۔ کئی جو ہے بڑی بڑی کشتیاں ہیں ربر کی، ڈوب گئی، وہ سینکڑوں لوگ زندہ زرگور ہو گئے، مر گئے، ڈوب کے مر گئے۔ اتنی بڑی تباہی جو عالم اسلام پہ آئی ہے، اتنی بڑائی چنگیز و ہلاکو کے زمانے میں بھی نہیں آئی تھی۔ صرف 1-8 لاکھ لوگ مرے تھے، وہ بھی صرف عراق کی حد تک۔ چنگیز نے عراق کی حد تک تھوڑی تباہی آئی تھی۔ اس کے بعد اب جو ہے پورا، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ لیبیا سے شروع ہو کر سیریا تک جھاڑو سی پھر گئی۔ اس قوم کو کہتے ہیں، ہم اگر یہ نقشہ برابر صحیح کھینچنے کے بعد کہ فریاد افرنگ و دلاویزی افرنگ، دیکھیے بہت فیزڈ مینر میں ختم کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس کو صدام حسین کو ہٹایا گیا وہاں سے، اس کے بعد لیبیا کے آدمی کو ہٹا دیا گیا، اور اس کی قسمت اچھی تھی، وہ مرا نہیں مصر کا، لیکن اس کو سین سے جو ہٹا دیا، اسی طرح بچ گیا ہے۔ تو 3 جو فیگرز تھے بہت اہم فیگرز تھے۔ ایک سعودی عرب جس کو کہتے ہیں وہ بچا ہوا تھا، اس کو بھی یمن کے اس میں مسئلے میں الجھا دیا۔ تو کوئی عرب ملک، کوئی مسلمان ملک محفوظ نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ ہے، اس کا جینا نہ جینا برابر ہے۔ پاکستان جو ہے نقشہ صرف یہاں اس طرف سے ہی سکون ہے، باقی ادھر سے جتنی ہے ہر ملک میں تباہی۔ تیونس میں تباہی ہے، نکل کے بھاگ گیا نا زین العابدین جو تھا، اس کی جگہ کچھ غنیمت ہے وہاں۔ تو یہی کہتا ہے کہ عالم ہم ویران چنگیزی افرنگ، افرنگ سے مراد اقبال کی مغربی ممالک ہیں، سارے مغربی ممالک کو افرنگ کہتے ہیں۔ تو عالم جو ہے اس کی چنگیزی سے ویرانہ بنا ہوا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ آپ معمار حرم ہیں، آپ کو چاہیے کہ تعمیر جہاں پر کمر کس کے اٹھیں۔ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، پھر دوبارہ تعمیر جہاں کے لیے اٹھو۔ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اصحاب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اصحاب گراں خیز۔ یہ اس وقت کہا تھا جبکہ نقشہ اتنا تباہ کن نہیں تھا۔ جب اقبال نے یہ نظم لکھی، اس وقت وہاں کا نقشہ اتنا تباہ کن نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ صرف مسلمان ممالک ہی پہ تباہی کا غار پہ گر پڑے، یمن سے شروع ہو کر سیریا تک جتنی بڑھتی ہے، مصر سے اور تونسیا میں بھی ہوا، بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا، لیکن تونسیا میں بھی ہوا ہے۔ یہ نقشہ اقبال نے
آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دکھا کے دیا تھا. کہا بھی تھا کھول کر آنکھیں میری آئینے گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. تو یہ دھندلی سی تصویر دکھائی تھی انہوں نے، اور وہ اب یہ اسے انہوں نے کہا تھا یہ نعرہ اب بھی ریلیونٹ ہے. اقبال کی شاعری ریلیونٹ نہیں ہے، یہ آج کہیں زیادہ ریلیونٹ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں. تو یہ ایک اقبال کا بیان ہے، کاش کہ امت مسلمہ اس کو سمجھ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آئیے بہت ہے جو کچھ حالات ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ پیشن گوئی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا جیسے شاید کو نوازا اللہ نے شاید میں گزارش کرتا ہوں اگلے پروگرام پروگرام کے ملک سب کے آگے ہیں تو رمضان نئے دن لیے اور لیتے ہوئے جائیے اور اپنے اپنے مساجد میں اور پھر خاص طور پر میں گزارش کروں گا. ابھی میں حال میں رہتا ہوں سعودی عرب کے دورے سے بعد ادائی کے بعد وہاں پر ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا رہے ہیں. مجھے افسوس کی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر ویب سائٹ دیا گیا ہے، بلیٹن میں ویب سائٹ چھپا ہے، بولڈ پرنٹ میں چھپا ہے، اور ہمارے حیدرآباد بھی کئی ایسے ویب سائٹ سے چھپاتے ہیں. امریکہ میں ہو رہا ہے ویب سائٹ سے چھپا رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے. اور مجھے کبھی کسی وجہ سے وقت پیدا ہوتا ہے تو بعض وقت کی شکایت کرتے ہیں سب پڑھا ہم کو نہیں ملا پڑا لیکچر نمبر لے کے حوالہ ہے. تو یہ جو ہے ویب سائٹ سے استفادہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے تھوڑا تشریف دیجیے اپنے حیثیت میں. کبھی بیٹھ جائیے فیملی کے ساتھ، آپ کا نہیں آنا ہوا تو آج کل ٹی وی ہر گھر میں اور ویب سائٹ پر بیٹھے تو آپ ٹی وی اگر نہیں آ سکیں استفادہ کریں. یعنی آج کا آج نہیں ہوتا بلکہ اور رات میں ایڈٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کرتے تھے ویب سائٹ پہ ڈالتے ہیں تو کل پرسوں کبھی ذرا دیر ہوگی تو ٹیلی فون بھی آتے ہیں کہ سب الگ کا اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہم یا تو یہ کریں گے کہ یہاں آئیں تو سنیں گے، یا نہیں آئیں گے تو پھر ہم بالکل جو ہے اس سے مطلب ہے بات نہیں. اگر نہیں آئیں دیکھیں نا، بات ہے کہ اس دور میں پڑھائی کا موقع نہیں، لائبریریز خالی پڑے گا. کئی بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو اندر جا کے لائبریری پڑھنے کی گھر میں دوبارہ نہیں کرتا. جب کہ آپ تعریف کریں گے ہمارے یہاں جو لائبریری ہے
دار مطالعہ ہے، کمرے دار مطالعہ میں آپ جا کے دیکھیے، کئی ایسے میگزینز آتے ہیں آل اوور انڈیا سے، جس میں نے جیسے کہا لالو گوہر ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کی قدر نہیں پڑھنے کے لیے موقع نوجوان تو بالکل ہی کام سب کاموں کو بلا، تو یہ دور آیا ہے زیادہ تر سننے کا ہے، دور پڑھنے کا کم ہے، تو جب سننے کا دور آیا ہے کم از کم آپ اس سے تو فائدہ اٹھائیے، ویب سائٹ نہ وہ کریں گے یا یہ کریں گے، تو پھر اس وجہ سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں کہ ایسے لوگوں کے ہم ان کے مشہور ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ تازہ مطالعے کو آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، آپ کتابیں پڑھیں گے تو قدیم کتب کی جو نوازشیں ہیں ہم کو ملیں گی، لیکن یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، کھوج کرتے ہیں اور راتوں رات جاگتے ہیں اور پھر یہاں تیاری کر کے آ کے یہ اپنا جو کچھ سرمایہ ہے مطالعے کا وہ یہاں اگل رہے ہیں، تو آپ کتنا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی آپ جو کتاب ان سے سنتے ہیں لیکن آپ شاید 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے کوئی کتاب پڑھے تو یا کتابیں پڑھے تو وہ آپ کو ایک مرتکز شکل کانسنٹریٹڈ، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور اگلے اعلامیے کے بارے میں آپ کو پاس آیا ہے اگلا اعلامیہ، اور اگلے اعلامیے کے بارے میں بتا دیتا ہوں پھر بھی۔ پرانی خطاط کی خلافت عباسیہ میں یہ جناب احمد علی صاحب کیوریٹر سارا جنگ میوزیم خطاب کریں گے بروز ہفتہ بعد اثری سی۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى محمد وآله وصحبه وسلم.